ایک حج بڑی مشکل سے کسی کو نصیب ہوتا ہے. آپ ماشاء اللہ سے اتنے سال سے ہر سال جا رہے ہیں. جب میں بیت اللہ کے سامنے گیا، اب میں نے فیس نیچے تھا تو جواد وسیم صاحب نے کہا کہ چہرہ اوپر اٹھاؤ، تو مجھے ایسے لگا کہ دنیا کے تمام جو پتھر اللہ نے بڑے بڑے بنائے تھے وہ میری گردن پہ رکھ دی. سر جی کچھ دنوں کے بعد میں چلا گیا انگلینڈ. 29 شو میں نے کیے ایوری سنگل نائٹ. ٹھیک ہو گیا. 38 لاکھ روپے کا میں موبائل ہاسپٹل وہاں سے لے کر آیا. اگر کیمرے اور ای میل کو ملا دیا جائے تو آپ دجال کی گرفت میں ہیں. بالکل. اگر تو آپ قرآن سیکھنا چاہتے ہیں موبائل سے صحیح تو یہ جھوٹ ہے، یہ نہیں ہو سکتا. کامیابی کے لیے 24 گھنٹے لگاتے ہیں. بالکل کامیابی کے لیے لگاتے بے ہیں. شک. تو جو اصل کامیابی ہے اس کے لیے 5 منٹ بھی نہیں ہے. تو میں نے قرآن کی تحقیق شروع کی، اس کو پڑھنا شروع کیا. تو میں جہاں جاتا تھا نا، جو پہلے مجھے پرفیوم دیتے تھے، جو مجھے شرٹ دیتے تھے، جو مجھے شوز گفٹ کرتے تھے، وہ مجھے قرآن کے نسخے گفٹ کرنے لگ گئے. اللہ اکبر. اچھا سر حج کی طرف آتے ہیں تھوڑا سا. انشاءاللہ آنے والے چند دنوں میں جو ہے حج پرفارم ہوگا، بلکہ اس وقت سارے جو ہے نا حجاز جو ہے وہاں پہ پہنچ بھی چکے ہیں. میرا خیال آخری فلائٹیں جا چکی ہیں اور آخری فلائٹ 21 کی آخری جس پہ آپ بھی جا رہے ہیں. جی انشاءاللہ. سر یہ بتائیے گا کہ یہاں زندگی میں ایک حج بڑی مشکل سے کسی کو نصیب ہوتا ہے. آپ ماشاء اللہ سے اتنے سال سے ہر سال جا رہے ہیں. پہلے تو یہ بتائیے کہ کیا یہ آپ اپنے لیول پہ کر رہے ہیں یا کوئی ادارہ ہے یا گورنمنٹ ہے جو آپ کو بھیجتی ہے؟ مجھے خود اللہ نے ایک ادارہ بنایا ہے. ماشاء اللہ. 2004 میں پہلی مرتبہ حج پہ گیا تھا جی. صحیح. یہاں سے میں نے ایک اندازے کے مطابق 1.5 لاکھ دعائیں یاد کی تھی. 1.5 لاکھ دعائیں یاد کی تھی. اینی تو میں لگتا کسی حافظ میں نہیں یاد ہونی ہے سر. جب میں ماشاءاللہ جہاز میں پہنچا، جب میں بیٹھنے لگا تو میں نے سوچا کہ یار میں تو جا رہا ہوں خالق کائنات کے پاس، سارے خزانوں کا مالک ہے جو قیامت اور قیامت کے بعد تک رہیں گے. اللہ اکبر. تو میں نے اس میں سے نا چھوٹی دعائیں نکال دیں. ٹھیک ہے. وہ کوئی 1.25 لاکھ کے قریب چھوٹی دعائیں تھیں. میرے پاس رہ گئی کوئی 20-25 ہزار بڑی دعائیں ہیوی. ٹھیک ہے. کہ بھائی جس کے پاس جا رہا ہوں اس کے عظمت کے مطابق دعائیں، شان و شوکت کے. جب میں وہاں پہنچ گیا تو میں جانے لگا جب بیت اللہ کے پہلے دیدار پہ، تو پھر راستے میں پھر میں نے اس کو سوچا، تو کیونکہ جلال میں دیکھ چکا تھا. ٹھیک ہے. اس کی فضا کے اندر، مکہ کی فضا کے اندر جو میں نے جلال دیکھا، فیل کیا، تو مجھے لگا کہ اس میں بھی بہت ساری دعائیں ہلکی ہیں، اس کی شان کے مطابق نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اس کو میں کم کرتا 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 جب باب الفہد سے داخل ہوا، تو جب میں بیت اللہ کے سامنے گیا، اللہ اب میں نے فیس نیچے تھا تو جواد وسیم صاحب نے کہا کہ چہرہ اوپر اٹھاؤ، تو مجھے ایسے لگا کہ دنیا کے تمام جو پتھر اللہ نے بڑے بڑے بنائے تھے وہ میری گردن پہ رکھ دیے گئے. مجھ سے وہ چہرہ نہ اٹھے. اور جتنی دیر کے اندر میں نے چہرہ اٹھانے کی کوشش کی، اس میں پھر میں نے چاہا کہ وہ دعائیں میں جلدی سے ریپیٹ کر لوں، کیونکہ مجھے پہلے سیکنڈ میں ہی وہ بات کرنی ہے. تو مجھے وہ ساری دعائیں بھول چکی تھی خوف کی وجہ سے. رب ذوالجلال کے اس جلال کی وجہ سے مجھ سے ساری دعائیں بھول گئیں. اور میں نے وہ نظارہ کیا جب بیت اللہ کا میں نے سامنا کیا. مجھے یہ تو نہیں پتا کہ کتنے سیکنڈ میں نے دیکھا ہوگا، لیکن یہ مجھے پتا چل گیا تھا کہ مجھے کائنات کی کوئی چیز بھی یاد نہیں رہی تھی. اللہ. اور اچانک جو میرے رب نے میرے دل میں دعا ڈالی تھی وہ مجھ سے ادا ہوئی، تو وہ تھی کہ یا رب ذوالجلال تیرے گھر میں جو مہمان آتے ہیں ان کے لیے کوئی خدمت میرے ذمہ لگا. اور وہ اللہ نے ڈالی تھی میرے ذہن میں کہیں. میں یہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ جس بیت اللہ کو میں نے اسکرین پہ دیکھا ہے، جس کو میں نے کیلنڈروں پہ دیکھا ہے، یہ اتنا بڑا ہوگا، اتنا جلال ہوگا، اتنا خوف ہوگا اس کا. میں تو نارملی وہاں تک چلتا رہا.
سر میں بھی نا اس کو پورے سین کو ویژولائز کر رہا ہوں، میرے سامنے اس وقت آنکھوں کے میں نا ویژولائز کر پا رہا ہوں. جب میں نے مزاب رحمت کو دیکھا، اس پرنالے کو، اس بیت اللہ کو میں دیکھ رہا ہوں، دیکھتے 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 تو مجھے فیل ہوا کہ وہ جو سارے میرے ساتھ آئے تھے وہ کدھر گئے؟ آگے نکل گئے. وہ تو چلے گئے تھے. ہاں وہ تو میرے خیال ہے ایک چکر مکمل کر کے جب میرے سامنے سے گزرے تو انہیں اوئے تو سر میں اس اور آپ وہیں کے وہیں کھڑے ہیں. میں اس میں شامل ہوا. ہاں سر جی ان 7 چکروں میں مجھے نہیں یاد کہ مجھے دنیا کی کوئی بات یاد رہی ہو. اللہ میں بس یہی سوچتا رہا کہ بھئی ابھی تو میں بیت اللہ کے پاس کھڑا ہوں، اس کے اوپر عرش معلی ہے، اس کے اوپر عرش عظیم ہے، اور میں اللہ کے عرش عظیم کے نیچے بالکل گھوم رہا ہوں. ہم چونکہ ٹیلی ویژن اور فلموں میں کام کرنے والے لوگ ہیں، ہمیں نا شاٹ پتہ ہوتے ہیں. ایک لانگ شاٹ ہوتا ہے، ایک مڈ شاٹ ہوتا ہے، ایک بالکل ہی کلوز شاٹ ہوتا ہے. تو میرے صرف یہ ذہن میں چل رہا تھا کہ میں بالکل اللہ کے نا کلوز شاٹ میں ہوں. اللہ اکبر. میری ساری جو جسمانی چیزیں ہیں جو میرے رب نے بنائی ہیں وہ تو اللہ کو ٹرانسپیرنسی کے ساتھ دکھائی دے رہی ہوں. میں کس نیت سے یہاں پھر رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں. اور اس کے بعد نا جی مجھے نا پچھلی زندگی یاد آنی شروع ہوئی کہ جو میں کر کے آیا ہوں. بھائی جان وہ پھر چیخو پکار ہوئی ہے، وہ رویا ہوں اس زندگی کے اوپر کہ یار اللہ تو مجھے 24/7 ٹرانسپیرنسی کے ساتھ دیکھ رہا تھا. وہ میری جو بری نیتیں تھیں، وہ جو برے اعمال تھے، جس رب نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنا کے سارے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ ریز ہو جاؤ، اللہ نے مجھے اتنی محبت سے بنایا، اتنی محبت سے تخلیق کیا، سب کو کہا اس کو سجدہ کرو، تو میں کیا کرتا رہا؟ بس مرا نہیں، میری روح نہیں نکلی. کیا بات ہے. تو اس کے بعد پھر یہ مسلسل جاری رہا سلسلہ یا بیچ میں کوئی گیپ آیا؟ پھر اس کے بعد اللہ نے کبھی بھی دور نہیں رکھا. تو یہ ابھی آپ بالکل خود سے جاتے ہیں، کوئی وہ نہیں ہے؟ شروع میں تو میں 3 سال جو تھا وہ میں جو پہلی مرتبہ لوگ جاتے ہیں نا جی بیت اللہ، جی جواد وسیم صاحب نے ڈیوٹی لگائی تھی کہ جو لوگ پہلی مرتبہ بیت اللہ کے سامنے جاتے ہیں آپ ان کی ٹیم بناؤ، ٹھیک ہے، ان کو رہنمائی کرو، ان کو آداب سکھاؤ، ساتھ لے کے جاؤ. تو 3 سال تک میں ان حاجیوں کے گروپ لے کر جاتا رہا اللہ کے سامنے جو پہلی مرتبہ تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد سے میری ڈیوٹی لگی گم شدہ حاجیوں کے ساتھ. حاجی گم ہو جاتے ہیں. ہاں بہت کامن ہے وہاں پہ. وجہ کیا ہوتی ہے اس کی کہ پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا، کیرلا، ادھر ادھر سے جو حاجی آتے ہیں یہ بوڑھے کبے اور بیمار حاجی، بالکل جب زندگی کے آخری وقت رہ جاتے ہیں. باقی دنیا سے جوان حاجی آتے ہیں. انڈونیشیا سے بھی تھوڑے آتے ہیں بوڑھے، لیکن ان کے جوان زیادہ آتے ہیں. سر گم کہاں ہوتے ہیں؟ گم ہوتے ہیں مزدلفہ اور منا کے جو شیطان سے ڈنڈا سوٹا ہونا ہے نا، وہ والا راستہ سب سے مشکل راستہ ہے. حج مشکلات کا جی بے شک بے شک. جب شیطان سے معاملہ ہوتا ہے نا جی، اس کے بعد جب ٹرن ہوتے ہیں نا جی تو وہاں حاجی گم ہوتے ہیں. بوڑھے تو بالکل گم ہو جاتے ہیں کیونکہ جسم میں سکت بھی نہیں رہتی کہ وہ 6.5 کلومیٹر کا فاصلہ چونکہ پیدل ہے، بالکل اس میں کوئی گاڑی چل نہیں نہ سکتی، مجبوری ہے. پھر وہ گم ہو جاتے ہیں. یہاں ان کے ہوتا ہے ایک یلو کلر کا کڑا، بالکل صحیح ہے، اور 3 کارڈ ہوتے ہیں یہاں پر. ٹھیک ہے. ان کا یہ کڑا اور یہ 3 کارڈ 12 سیکنڈ میں اس کو سکین کر لیتا ہوں. ماشاء اللہ. مجھے 12 سیکنڈ کے بعد پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس گروپ کے ساتھ آیا ہے. واہ واہ. اس کے مدیر کا نام کیا ہے، یہ کس ہوٹل میں رہتا تھا. اور یہ ہزاروں ہیں. جی سر. یہ منا کے اندر کس خیمے میں ہے، کیا بات. یہ مزدلفہ کے اندر کس خیمے میں ہے، یہ عرفات کے اندر کس خیمے میں ہے. واہ واہ واہ. اب ایک مثال لے لیتے ہیں کہ وہ بندہ 13 نمبر پہ گم ہو گیا، اس نے جانا ہے 89 پہ. صحیح. اگر تو وہ نقشہ دیکھے گا منا کا، جو نقشے وہاں لگے ہوئے ہیں، اب وہ مسجد خیف سے چلتا ہوا آیا تو کبری خالد کو کراس کرے گا،
کبری عبدالعزیز تک یعنی 3 کلومیٹر تک تو کوئی کٹ کوئی لنک ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے بالکل اسٹریٹ. 1.5 گھنٹے میں وہاں پہنچے گا, پھر وہ لیفٹ ہوگا, پھر وہ ایک کھائی میں جائے گا, پھر وہ وہاں سے نکلے گا تو مزدلفہ کے قریب قریب جا کے اس کا خیمہ پڑے گا. صحیح. اب مجھے اللہ نے دیا ہوا ہے کہ مجھے پتا ہے فائر بریگیڈ کا لنک کہاں ہے, مجھے پتا ہے ڈسپینسری کا لنک کہاں ہے, اور مجھے پتا ہے ان خیموں کے کچنوں کا لنک کہاں ہے. صحیح 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 صحیح. تو میں اسے 13 نمبر سے لے کر 17 نمبر میں داخل ہوں گا. ٹھیک ہے. جہاں پر کچن کے لنک شارٹ کٹ آ گیا. میں وہاں سے نکلوں گا تو 41 نمبر پہ آ جائیں گے. صحیح. 47 نمبر پہ پھر آگے فائر بریگیڈ, وہاں سے نکلیں گے تو 68 پہ چلے جائیں گے. آگے جائیں گے تو وہ کبری عبدالعزیز والا وہ کٹ آ جائے گا. صحیح بالکل ٹھیک. وہاں سے جب انٹر ہوں گے تو اس کے سامنے چلے جائیں گے تو کتنا منٹ لگے, 12 سے 18 منٹ. 3 گھنٹے کو 12 سے 18 منٹ پہ کنورٹ کر دیا. ٹھیک ہے جی. اب جب اس کے خیمے میں انٹر ہوئے تو اس کا خیمہ نمبر ہے 4. اب انٹر ہوتے ہی پہلی گلی میں تو 4 نمبر آتا ہے. اب وہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ بھی آ گیا میں. جب وہ پردہ اٹھاتا ہے تو وہ اور حاجی بیٹھے ہوئے ہیں, کیونکہ اب 4 نمبر پاکستانی خیمے ہیں, 4 نمبر بنگلہ دیش ہے, 4 نمبر کیرلا ہے, 4 نمبر آتے جائیں گے. تو آسان کیا ہے کہ اس کو آپ باتھ روم میں لے جائیں. پورے خیمے کے سینٹر میں باتھ روم ہے جہاں وہ 5 ٹائم آتا تھا وضو کرنے واش روم کرنے کے لیے. وہاں جب لے کے جائیں گے تو وہ کہتا ہے دوسری گلی میں 5واں خیمہ ہے. ٹھیک ہو گیا. اب جا کے وہ حاجیوں کو دیکھے گا. حاجیوں کو دیکھنے کے بعد کنفرم ہو جائے گا کہ میرا خیمہ ہے. اس کے بعد وہ تھکا اتنا ہوا ہے, بول تو وہ سکتا نہیں, تو وہ خالی میری طرف دیکھے گا. مجھے یہ ساری محنت جو کرنی پڑی ہے وہ صرف اس 3 سیکنڈ کے لیے کرنی پڑی, کیونکہ میری انجوائمنٹ وہ ہے جو وہ دیکھ کے اپنے حاجیوں کو میری طرف دیکھے گا اور اندر چلا جائے گا. اور یہ افتخار بھائی آپ سب کے لیے کرتے ہیں صرف پاکستانیوں کے لیے؟ نہیں سر, وہ تو مجھے تو اس کے چہرے سے پتہ چل جاتا ہے. زیادہ عورتیں ہوتی ہیں. تو مطلب اس میں یہ نہیں کہ آپ صرف پاکستانیوں کے لیے کریں, جو وہاں پہ وہاں تو حاجی مل گیا وہ آپ کے لیے ہیں. وہ تو بالکل صحیح ہے. آپ میرے ہاتھ میں 24 گھنٹے ویل چیئر دیکھیں گے. میں آپ مجھ کو کبھی بھی مینا عرفات اور مزدلفہ میں بغیر ویل چیئر کے نہیں دیکھیں گے. 24/7 میرے پاس ویل چیئر ہوتی. سر یہ اللہ اتنی انرجی کہاں سے دے رہا ہے؟ مزہ بڑا آتا ہے نا ذرا انرجی. نہیں تھکتا تو ہے نا بندہ سر, دیکھیں انسان تو انسان مجھے نہیں لگتا وہ تھکتا ہوگا. وہاں نہیں تھکتے آپ. جواد وسیم صاحب سے اگر کبھی آپ کی ملاقات ہو جائے, وہ ایک منظر جو وہ سناتے ہیں, اگر وہ مل جائیں تو ان سے سنیے گا. خوشبو محترمہ کی والدہ جو تھیں وہ مزدلفہ سے نکلتے ہی کہیں گم ہو گئی. ٹھیک ہے. وہ تھا ہاسپٹل کے پاس. جب وہ اماں پہنچ گئی تو اماں پریشان ہو گئی. وہ لوگوں نے پوچھا تو اس نے کہا میرے پتر کا نام ہے افتخار ٹھاکر, تسی میرے پتر نو فون کرو. ٹھیک ہے. اب نمبر انہوں نے بتایا, مجھے فون آیا کہ بھئی آپ کی والدہ جو ہیں وہ یہاں پر ہاسپٹل کے پاس بیٹھی. ٹھیک ہے. ہم پہنچ گئے ہیں جمرات کے قریب. اب شیطان کے ساتھ دو ہونا ہے. میں نے جواد وسیم صاحب سے کہا کہ بھئی آپ قافلے کو اب لیڈ کریں گے. ایک جھنڈا ہوتا ہے ہمارے پاس, جی وہ میں نے ان کو پکڑایا. میں نے شیطان کو فٹافٹ اس کا حساب چکتا کیا. وہاں سے میں ٹرن ہوا تو سیدھا میں گیا اس ہاسپٹل کے پاس. ماں جی وہاں بیٹھی تھی, ان کو میں نے لیا. ٹھیک ہے. لا کے اب میں نے کہا آپ نے ابھی نہیں جانا جمرات, آپ پہلے ریسٹ کریں گے, پھر میں آپ کے ساتھ جاؤں گا جمرات. ٹھیک ہے. میں پہنچا ہوں تو جواد وسیم صاحب جو ہے وہ آگے بیٹھے ہیں. انہوں نے کہا میرا پتر اے نمبر آیا ہے تے اس نمبر تے فون کر. اقبال بٹ صاحب دی والدہ کدھر گم ہو گئے. او خیر. اب میں ویل چیئر پکڑی ہے جنالا, تو وہ فون بندے کو کیا, اس نے مجھے بتایا کہ یہاں پر آ جاؤ. وہاں جا کے میں نے اقبال بٹ صاحب کی والدہ کو ویل چیئر پہ لایا, اس کو میں نے بٹھایا. تو جواد وسیم صاحب کہتے ہیں کہ بھی ایک اور کومل ہماری ایک آرٹسٹ تھی, ان کی اماں گم ہو گئی. پھر ویل چیئر پکڑی, پھر ان کو لے کر آیا. ان کو لا کے اقبال بھائی میرے ساتھ تھے, ان کو میں نے کہا کہ آپ 2 ویل چیئریں اور پکڑو. پہلے ان تینوں کو جمرات جانا لازمی ہے کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے. ان کو پھر وہاں سے جمرات لے کر گئے ہیں. جمرات سے واپس لا کے ان کو بٹھایا ہے. تو ایک بچی ادھر جو ہے وہ رو رہی ہے. میں نے اس سے پوچھا میرے بچے کیا؟ انہوں نے کہا میری خالہ کو گمے ہوئے 2 گھنٹے ہو گئے. میں نے کہا فون ہے اس کے پاس؟
انہوں نے کہا جی ہے. میں کہ کار ملاؤ. کار ملائی. میں کہ باجی کتنے ہو؟ کہتے پتر میں نے کیا پتا میں کتنے. میں کہ آپ کے سامنے بورڈ لگا ہوا ہے نیلے رنگ کا لگا ہوا ہے. انہوں نے کہا ہاں. میں نے کہا اس کے اوپر کیا لکھا ہے؟ اس نے مجھے بتایا. میں نے کہا اب اس کے بالکل اوپر دیکھیں پیلے رنگ کا بورڈ لگا ہوا ہے, اس کے اوپر لکھا ہے 4 کہندی لکھا ہوا ہے. کیونکہ جتنے بھی بلو بورڈ آئیں گے نا جی وہ بتائیں گے آپ کو راستہ صحیح, اور جو یلو بورڈ آئیں گے نا وہ آپ کو بتائیں گے اسٹیشن. اوکے ٹھیک ہے. ہمیں وہ اسٹیشن کے نمبر اور بورڈ نمبر یاد ہیں. میں نے اس بچی کو لیا. اب درمیان میں آتا ہے چھتا بازار جس کو ہم کہتے ہیں, ٹھیک ہے, اوپر وہ لگا ہوا جس میں سے حاجی گزر کے جائیں گے. صرف چھتا بازار کراس کیا ہے. صحیح. میں نے اس بچی کو پوچھا وہ تیری خالہ کہندی یہی ہے, خالہ کو لیا ہے. اب چھتا بازار کا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں سے ویل چیئر نہیں آ سکتی. صحیح. اوپر سے کراس ہو جاتے ہیں ویل چیئر لیکن آ نہیں سکتے. پھر وہ جائیں گے ہم 7 نمبر یعنی کبری خالد سے جو پہلے کٹ آئے گا نا جی اس سے پھر لے کے پھر اس کو واپس آ گئے. جواد وسیم صاحب نے مینوں لٹرلی پوچھا, انہوں نے کہا اوئے صحیح دس دے اج تو بندہ ہے کہ جن ہے. واقعی سوال تو جائز ہے ان کا. بندہ سمجھ رہے ہیں. اور اس میں ایک چیز اور بھی ہے افطار میں کہ آپ خود بھی حج کی حالت میں ہی ہیں. ایسے ہی ہے نا. ہاں کہ صرف یہ نہیں کہ خدمت کے لیے گئے ہوئے ہیں, وہاں خود بھی حج کر رہے ہیں, تو اپنی محنت الگ چل رہی ہے, یہ والی محنت الگ چل رہی ہے. لیکن وہ ذہن میں آتا نہیں نا. اس وقت اگر ذہن میں آ جائے نا کہ وہ ہو یہ تو بڑا مشکل کام ہے. اگر ذہن میں آپ کے یہ آ جائے کہ یہ ہو تو سب اللہ کی مدد سے رہا ہے, صحیح, تو پھر تھکاوٹ کس طرح ہو سکتی ہے؟ کیا بات ہے. اختیار میرے رب کا ہے نا سر. بے شک ایسی ہے. تو یہ ایج کے ساتھ ساتھ سر کچھ فرق تو پڑا ہوگا نا کہ آج سے اگر چند سال پیچھے چلے جائے تو ظاہر ہے بالکل فرق پڑا. اب زیادہ تیزی آئی. پھر میں بھی پوچھنا چاہوں گا کہ سر واقعی انسان ہو یا جن ہو؟ سر وہ تو جواد وسیم صاحب بتا سکتے ہیں. زیادہ تیزی آئی. واہ کیا بات. زیادہ میں پہلے بوڑھا ہوا ہوں. نہیں پھر یہ صحیح بتا دیں افتخار بھائی, یہ کیڑا بابا رکھا ہے جنہیں تنہا موکل لائے ہوئے نے, کیونکہ یہ انسان کے پاس دیکھیں جسم تو تھکے گا سر. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ اور تیز ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر کوئی نہ لگی کوئی چیز. اور بھائی جان میں ایک اندازے کے مطابق پچھلے کئی سالوں سے 18 گھنٹے تو میں کام کنٹینیو کر سکتا ہوں. ماشاء اللہ. کبھی بھی مشکل نہیں آتی. واہ واہ. میرے ذہن میں نہیں آتا کہ یہ اسے کوئی تھکاوٹ ہو سکتی ہے یا میں تھک جاؤں گا یا پتہ نہیں کیا ہوگا. انٹرسٹ میرا اس میں اتنا زیادہ ہوتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ جس بات میں آپ کی دلچسپی ہو نا, آپ کی خوشی ہو, اس میں نہیں تھکاوٹ ہوتی. افتخار بھائی یہ کیمرے کی طرف دیکھ کے ذرا بچوں کو کہیں نا جو آج کل 4-5 گھنٹے کے بعد کہتے ہیں یار محنت نہیں ہوتی, ان کو ذرا بتائیں کہ اگر آج بھی آپ 18 گھنٹے کام کر رہے ہو تھکتے نہیں اس کے باوجود بھی, تو بتائیں ان کو کہ زندگی آسان نہیں ہے. سر جی جو کام آپ خوشی سے کر رہے ہیں نا, دلچسپی سے کر رہے ہیں, محبت کے ساتھ کر رہے ہیں, اس میں تھکاوٹ نہیں ہوتی. کیا بات ہے. جو میں بلڈ کیمپ لگاتا ہوں اتنے سالوں سے, میرے اندازے کے مطابق یہ علیم ڈار صاحب بتا سکتے ہیں کہ کالج اور یونیورسٹی کے اندر ایک ڈپارٹمنٹ یہاں ہے, دوسرا 2 فرلانگ کے اوپر ہے, تیسرا 6 فرلانگ کے اوپر ہے, اور میں جتنے ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں صبح 9 بجے سے لے کر شام 5 بجے تک میں وہ پھرتا ہوں, اور ان کلاسوں میں جا کے ان بچوں کو 1-1, 2-2, 3-3 منٹ جو میں کہتا ہوں کہ میرے بچوں بلڈ کیمپ لگا ہوا ہے آپ آ جاؤ. اگر میں سیدھا چلوں تو میں روزانہ اکاڑے سے ہو کے آ سکتا ہوں. ماشاءاللہ سر مجھے پانی پینا پڑے گا جس طرح کی آپ باتیں کریں, یقین کریں آپ بھی پانی پیئے. افتخار بھائی سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کون سی چکی کاٹا آج کل کھا رہے ہیں کہ 68 ایئرس ماشاء اللہ اللہ نظر بد سے بچائے. سر دیکھیں فٹنس اپنی جگہ, بٹ جس طرح آپ چوکس ہے نا سر وہ کیسے, یہ کیونکہ ہمارے ہاں سب سے بڑی پرابلم ہے جیسی 50 کراس ہوتی ہے نا 90% سر لوگ گیو اپ کر دیتے ہیں. اچھا وہ ٹھیک بھی ہوتے ہیں ماشاءاللہ, لیکن گیو اپ کر دیتے ہیں جی اسی تے گزار لیتی زندگی. لیکن آپ ماشاءاللہ 68 میں بھی چوکو چبند نظر آتے ہیں, کام بھی کر رہے ہیں, لوگوں کو موٹیویٹ بھی کر رہے ہیں اور بڑے ایکٹیو ہیں. سر اس کا راز بتائیے گا. سب سے پہلے تو جی میں سمجھتا ہوں کہ میں نا کھانے کے لیے زندہ نہیں ہوں. واہ واہ واہ. میں زندہ رہنے کے لیے کھا لیتا ہوں. گجرالے کا چکر لگتا ہے؟ ڈیفینیٹ لگتا ہے سر. تو پھر بھی سر سب سے زیادہ میرے دوست ہیں ہی گجرانوالہ کے. ٹھیک ہے. اور میرا فیورٹ شہر بھی گجرانوالہ ہے. واہ سر جی اتنے اچھے ملائم لوگ ہیں گجرانوالہ کے, اتنے کھلے دل کے لوگ ہیں کہ اگر آپ دنیا میں کسی جزیرے پہ چلے جائیں,
جہاں 8 لوگ رہتے ہوں وہاں آپ کو ایک گجرانوالہ کا بندہ ضرور ملتا اور اس کا پتہ اس لیے چل جاتا ہے کہ وہ تو جفی پاندہ ہے نال کہندا بھائی روٹی ساڈے نال کھانی آئے ہائے ہائے تے رہنا ساڈے کول ہے تے کسی شے دی لوڑ ہوے تے سانوں دسنا ہے. سو کھانا میں کھاتا ہوں، شوق سے کھاتا ہوں، لیکن بہت کم کھاتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا، کھانا ہی کیا صرف ایک پیرامیٹر ہے؟ میں سمجھتا ہوں اس کے بیونڈ بھی کچھ چیزیں ہوں گی لازمی، کوئی ورک آؤٹ، کوئی ایکسرسائز، کوئی اور پروسیجرز آج کل تو بڑا کچھ چلا ہوا ہے. میں تو بہت پرانا سوئمر ہوں، یعنی اسکول کے زمانے کا سوئمر ہوں، جو نہروں سے، دریاؤں سے، سمندروں سے میں کیا بات ہے آیا. اور شاید لاہور میں کوئی ایسا سوئمنگ پول ہو جس میں نہیں سوئمنگ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور آج تک کبھی بھی کسی نے مجھ سے نہیں پوچھا کہ بھائی جان ممبرشپ بھی کوئی سی چیز ہوتی ہے سر تھاڑے کو اگر پوچھنا ہے تو پھر فیس بھی دینی ہوتی ہے. جہاں بھی میں گیا ہوں نا جی، انہوں نے کہا سر 24/7 آؤ، الحمدللہ. بھوک لگے تو روٹی بھی تو کھاؤ، انجوائے کرو، ریلیکس کرو. چلو ساڈے والوں یہی خدمت ہو جاتی بڑی. سر بڑی جگہ آپ نے سوئمنگ کی، سب سے اچھا آپ کو سوئمنگ پول کہاں کا لگا لاہور میں؟ اصل چیز تو ماحول کی ہوتی ہے سر، اس کا ایٹماسفیئر کیسا ہے، راؤنڈ اباؤٹ کیسا ہے، آپ سیف کہاں پہ ہیں، پردہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے. تو بہت سارے ہیں سر، اگر ایک ایک کا نام گنوائیں گے تو زیادہ ہو جائیں گے، کیونکہ اب لوگوں نے اس بات کو سمجھنا شروع کر دیا ہے، اپنی صحت کا خیال رکھتے ہیں اور لوگ جڑتے جا رہے ہیں بہت سارے. اس بار بھی 15-20 سال پیچھے چلے جائیں نا تو ایک ہی ہمارے پاس جو سب سے ڈیپ ہوتا تھا پنجاب یونیورسٹی کا، ایبسلیوٹ. اور اس وقت کوئی ایک آدھا واقعہ ہوا شاید تو اوپر سے جمپ کرتے ہوئے، اس کے بعد آئی تھنک انہوں نے وہ بھی بند کر دیا، مجھے نہیں پتا بھی ہے یا نہیں ہے وہ. تو اس کے علاوہ تو اس وقت کچھ بھی نہیں تھا. باقی یہ بڑے بڑے جو تھے وہ عام لوگوں کی رسائی میں نہیں تھے. اب لیکن صحیح کہہ رہے ہیں آپ، اب پرائیویٹ بھی لوگوں نے بہت ساری جگہوں پہ بنا لیے ہوئے سوئمنگ پول وغیرہ، اور لوگوں کا رجحان بڑھ رہا ہے اس طرف، بچے بھی بنا رہے ہیں اس کے اوپر. اور یہ میرا خیال ہے کہ ایسی واحد ایکٹیویٹی ہے اسپورٹس کے اندر، دنیا کی کوئی اسپورٹس کھیل لیں اس میں آپ کو الگ الگ پورشن کی ایکسرسائز کرنی پڑتی ہے، کہ واحد چیز ہے پوری باڈی ایک ساتھ ٹرینڈ ہو رہی ہے، فل باڈی. دیکھیں سر، دنیا کی نعمتیں ہم گنوا تو سکتے نہیں، بے شک. سب سے بڑی نعمت ہے ہدایت. واہ. اگر آپ صحت مند ہیں، ارب پتی ہیں، کروڑ پتی ہیں، غریب ہیں، مسکین ہیں، ہدایت نہیں ہے تو آپ نتھنگ. اور دوسری نعمت ہے صحت، بے شک، اور اس کے بعد پھر انگنت ہے. بالکل ایسی ہے، بالکل ایسی ہے. تو دونوں چیزوں کا خیال رکھیں. سر آج بھی ماشاءاللہ آپ اسی جذبے سے، اسی جوش کے ساتھ کام کر رہے ہیں جس طرح آپ 15-20 سال پہلے جب ینگ تھے اس وقت کرتے تھے. اس کے پیچھے کیا موٹیویشن ہے؟ جتنے بھی لوگ دنیا کے اندر کام کر رہے ہیں نا سر، اگر تو وہ پازیٹیوٹی کے ساتھ کر رہے ہیں تو ان کے اندر ایک ایسی انرجی اللہ کی طرف سے آتی ہے جو نہ تو اسے بوڑھا ہونے دیتی ہے نہ اسے تھکنے دیتی ہے. شوگر کے جو مریض ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے جی، بہت سارے لوگوں سے اس بارے میں بات ہوئی تو وہ کہتے ہیں کہ شوگر کا مریض ان لوگوں کو ہوتا ہے جو حسد کرتے ہیں. اچھا، شوگر کا مرض ان لوگوں کو ہے جو زیادہ حسد کرتے ہیں. یس. صحیح. جب آپ حاسد ہو نا جی، جب آپ حسد کرتے ہوں تو آپ کا ذہن نیگیٹیوٹی کی طرف سپیڈ کے ساتھ چلے گا. بے شک. بیک بائٹنگ جو ہے ایک چیز ہے کہ ایک شخص موجود نہیں ہے تو اس کی ہم وہ باتیں گنوا رہے ہیں جو نیگیٹو ہیں. اگر آپ زیادہ باتیں نیگیٹیوٹی کے انداز میں کرتے ہیں، دوسروں کو لیٹ ڈاؤن کے لیے کرنے کے لیے کرتے ہیں، تو اٹ مینس کہ آپ حسد کی بیماری میں مبتلا ہیں. اور بیماریاں جو ہیں وہ آپ کے چاروں طرف رقص کرتی ہیں، بے شک انجوائے کرتی ہیں، اور وہ آپ کے ساتھ چپکی رہتی ہیں. سر آپ تو دیکھیں انسانوں کی بات کریے، پانی پڑا ہے ہمارے آگے، اگر ہم نیگیٹو باتیں کرنا شروع کر دیں گے تو اس کے اندر نیگیٹو انرجی ٹرانسفر ہو جائے گی سر، اور یہ پروون ہے، حقیقت ہے. یہ تو پازیٹیو باتیں کریں تو یہ پازیٹیو اٹریکشن لینا شروع کر دے گا. یہ جو برین ہیمریج ہے اس کے بارے میں بھی، بلڈ پریشر کے بارے میں بھی، ہارٹ اٹیک کے بارے میں بھی، کینسر کے بارے میں بھی، یہ حتمی فیصلہ بزرگوں نے کیا ہے کہ یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو دوسرے اللہ کے بنائے ہوئے انسان کے بارے میں نیگیٹو باتیں کرتے ہیں، سوچ اور اپروچ رکھتے ہیں. ان کے گرد بیماریاں رقص کرتی ہیں، انجوائے کرتی ہیں، اور اس کو اپنا دوست سمجھتی ہیں اور اس کے ساتھ چمٹی رہتی ہیں. تو افتخار بھائی آپ کی اس تھیوری کے مطابق تو پاکستان میں 25 کروڑ لگ بھگ لوگ ہیں، میرا نہیں خیال کو بچا ہوا ہے. ہم تو بڑے شوق سے ہم نے یہ چیزیں اپنے ساتھ اٹیچ کی ہوئی ہیں. یہاں تو کسی دوسرے کو خوش دیکھ کے یہ ڈپریشن، انزائٹی، بلڈ پریشر
ہارٹ اٹیک، شوگر، یہ ساری جو چیزیں ہیں یہاں تو ہم نے اٹریکٹ کی ہوئی ہیں. اگر کوئی بچتا بھی ہے نا تو کوشش ہوتی ہے اس کی ارد گرد کے لوگوں کی، یار انہوں بھی لوگوں بچ ہے کہ بچ گیا ہے. تو سر یہ وجہ کیا ہے، کیوں ہمیں یہ لگ گئی، کہاں سے لگ گئی؟ ہمارا دین تو یہ چیز ہمیں سکھاتا ہے کہ یار ہر ایک کے لیے خوش ہو. کہیں نیگیٹیوٹی کے بارے میں اٹریکشن نہیں دی گئی دین میں، کہیں پہ ہمارے دین نے ہمیں، یہ مذہب نے یہ نہیں سکھایا کہ ہم کسی کے بارے میں برا جانیں. ہر جگہ پہ اس کے اگینسٹ لکھا گیا. تو یہ سر کہاں پہ ایسا غلطی کا ہمارے سے کوئی عنصر ہوا کہ پوری قوم ایک ہی طرف چل پڑی ہے؟ قرآن حکیم کو اس لیے قرآن حکیم کی کہا جاتا ہے کہ وہ حکمت سے بھرا ہوا. بے شک. قرآن مجید کو قرآن مجید اس لیے کہا گیا ہے کہ بزرگی والا ہے. بے شک. جو بندہ قرآن سے دور ہوتا جائے گا وہ ہر چیز سے دور ہوتا جائے گا. وہ صحت سے دور ہوتا جائے گا، وہ روزی سے دور ہوتا جائے گا، وہ حکمتوں سے دور ہوتا جائے گا، بزرگی سے دور ہوتا جائے گا. اللہ رب کائنات نے قرآن کا آغاز کیا ہے ایک ایپلیکیشن سے. سورہ فاتحہ ایپلیکیشن ہے. صحیح. وہ آپ نے، میں نے اور دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، اللہ رب کائنات نے ان کو سکھایا ہے، خالق کائنات نے، کہ آپ مجھے ایک ایپلیکیشن دیں. اب وہ ایپلیکیشن ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ اے اللہ ہم تیرے شکر گزار ہیں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو مالک یوم دین ہے، یعنی انصاف کے دن کا مالک ہے. ہمیں ایسے راستے پہ چلا جن پر تمہارا انعام ہوا، ایسے راستے پہ نہ چلانا جن پر تیرا غضب ہوا. بے شک. ایپلیکیشن آپ کی چلی گئی. 7 آیتیں ہیں یہ. اللہ رب کائنات نے 7 آیتوں کا جواب اگلی 7 آیتوں میں دے دیا ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یہ کتاب خدا ہے اور خدا سے ڈرنے والوں کی رہنما. بالکل. سب سے اہم لائن ہے ان 7 لائنوں میں کہ یہ کتاب خدا ہے اور خدا سے ڈرنے والوں کی رہنما ہے، باقیوں کے کسی کام کی نہیں. بالکل صحیح. وہ صرف پڑھیں گے فار دا سیک آف ریڈنگ. دیٹس اٹ. اب اللہ کہتا ہے کہ میرے غائب ہونے پہ یقین رکھنا کہ میں ہوں اور تمہیں دیکھ رہا ہوں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور خلوص کے ساتھ نماز پڑھنا تاکہ تم میرے ساتھ جڑے رہو. بالکل. اور وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو مال میں نے عطا کیا ہے تو نے نہیں کمایا. بالکل. اس کی عطا سے، اس کی رضامندی سے آپ کے پاس آیا جو ہے. میں نے مال تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرنا. واہ واہ. اگلی بات کیا ہے؟ خرچ کہاں کرنا؟ اس کی راہ میں. ٹھیک ہے جی. حساب اس بات کا ہوگا کہ جو میں نے مال دیا تھا خرچ کہاں کیا. بے شک. اب یہ 7 آیتوں میں اللہ جواب دینے کے بعد آگے بات شروع ہوتی ہے کہ بھئی ان لوگوں سے میں نے یہ کہا، انہوں نے یہ کیا، میں نے ان کو یہ انعام دیا. ان لوگوں کو میں نے یہ کہا، انہوں نے یہ کیا، میں نے ان کو عذاب دیا. اب اللہ وائنڈ اپ قرآن کو لے کے چلتا ہے. تو اب آخری جو آیتیں ہیں جس کو ہم چاروں کل بھی کہا جاتا ہے، اس میں جو سورہ اخلاص ہے نا جی، اس میں اللہ نے اپنا مکمل تعارف کرایا ہے. بے شک. باقی قرآن اللہ کے لیے سب کچھ ہے، لیکن جو سب سے کم 4 آیتوں کے اندر اللہ اپنا تعارف کرواتا ہے وہ ہے قل هو اللہ احد. بالکل. اگلی صورت پہ آ جائیں تو اس میں اللہ نے کہا ہے کہ بھئی حسد وائنڈ اپ لائن ہے. جی 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 بالکل. آپ کوئی بھی کام شروع کریں گے نا جی، آپ اس کے وائنڈ اپ کے لیے کر رہے ہیں ساری. بالکل ایسے ہی ہے. تو وائنڈ اپ پہ جب اللہ نے کہا ہے کہ بھئی حسد کرو گے تو مارے جاؤ گے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. کیونکہ جب آپ کے اندر حسد آئے گا آپ وہ سب کچھ کر جائیں گے جس سے سامنے والے کو نقصان پہنچے گا. بالکل. اور تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. باؤنڈریز آپ دیکھتے ہی نہیں ہو نا، پھر آپ بس کر جاتے ہو. پھر ہے تو ایسا ہی ہے نا. اب آ جائیں جی قل اعوذ برب الناس. رب الناس، الہ الناس، مالک الناس. اللہ نے اپنے تینوں درجے بتائے اور میرے رب نے کہا کہ جو کچھ میں نے تمہیں قرآن میں پڑھایا ہے، سکھایا ہے، اگر تمہارے دل میں اس کے بارے میں وسوسہ پیدا ہو گیا، وہ انسان کرے یا جن، من الجنۃ والناس. بالکل. اگر وسوسہ پیدا ہو گیا تو ساری زندگی برباد ہو جائے گی تمہاری. ٹاٹا بائے بائے سر. پھر کیا فائدہ ہوگا تمہارا جینے کا؟ تم اس کا مطلب ہے کہ بس
برباد ہونے کے لیے دنیا میں آئے تھے، اور نہ میرے اللہ نے کیا نہ کسی انسان نے کیا، اپنا بیڑا غرق کر لیا۔ بالکل ایسی۔ مجھے لگتا ہے کہ جو لوگ قرآن سے جڑے رہتے ہیں صحت مند رہتے ہیں، اولاد کی طرف سے انہیں بڑی خوشیاں ملتی ہیں، اولاد ان کی فرما بردار رہتی ہے، کیونکہ رزق جو آ رہا ہے اس کے گھر کے اندر وہ ایسا آ رہا ہے کہ جو اولاد کے لیے، آپ کے لیے اور اس دنیا میں رہنے والے جو وقت ہیں ان کے لیے مثبت ہے، ماشاءاللہ، بالکل ایسی منافع بخش ہے۔ اگر ہم جڑے رہیں گے، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے، اطیع الرسول، اللہ اطیع الرسول، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے رہیں گے تو ہر وہ چیز ہمیں ملتی جائے گی جو ہمارے دل کی خواہش ہے۔ کیا بات ہے۔ اطیع اللہ و اطیع رسول کے اندر یہ ساری مثبت چیزیں آئیں گی۔ بالکل صحیح۔ ہٹیں گے تو دور ہو جائیں گے، پھر کرنٹ کام آتا ہے۔ بالکل۔ تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے کام شروع کیا ہے، پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آپ کی علیم ڈار صاحب، وہ بھی ماشاءاللہ پاکستان کا ایک بہت بڑا نام ہے، اور آپ بھی ماشاءاللہ اتنے عرصے سے آپ لوگوں کی کولیبوریشن کس طرح سے ہوئی؟ کیونکہ ڈومین بالکل ڈفرینٹ ہے آپ کی، بہت ڈفرینٹ، بالکل ہی مشرق مغرب شمال جنوب، ایسے ہی ہے۔ بھائی میں نا 9 جون 2004 کو پہلی مرتبہ گیا تھا آمنہ ہاسپٹل ملتان۔ ٹھیک ہے۔ شیخ ناصر صاحب مجھے لے کے گئے تھے وہاں پر، سہیل صاحب ایک ڈاکٹر تھے، ان سے ملوانے کے۔ اس سے پہلے مجھے بالکل نہیں پتا کہ تھیلیسیمیا کیا ہوتا ہے، نام بھی نہیں سنا وہ۔ 9 جون تھی، شدید گرمی کا عالم تھا، تو میں آمنہ ہاسپٹل میں انٹر ہوا ہوں تو سامنے 7-8 خواتین بیٹھی ہوئی تھیں جن کی عمر 4 سال سے زیادہ تھی۔ ٹھیک ہے۔ پہلا جھٹکا لگا کہ میں تو گرمی نہیں برداشت کر پا رہا، اور یہ 40 سال سے زائد میری بیٹی ہیں، میری بہنیں، میری مائیں بیٹھی ہوئی، کیوں؟ پہلا جھٹکا۔ میں نے ان سے سوال کیا، میں نے کہا بھائی جان یہ تو ظلم ہے۔ انہوں نے کہا ان کے بچے اندر ہیں اور ہمارے پاس ان کو بٹھانے کے لیے جگہ نہیں ہے۔ اچھا۔ اندر میں گیا ہوں تو 7 بیڈ اور 13 بچے، اللہ اکبر، ٹانگوں میں ٹانگیں پھنسی ہوئی، سوئیاں لگی ہوئی، رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں۔ مجھے وہ بات تو بھول گئی کہ میں کس لیے آیا تھا۔ میرے دماغ میں یہ چل رہا تھا کہ خدا نخواستہ ہم 7 بہن بھائی تھے، اگر میرے کسی بہن بھائی کو، کسی کو یہ تھیلیسیمیا کا مرض ہوتا تو میری ماں یہاں بیٹھی ہوتی، اگر میرے فیملی میں ہوتا تو یا میں میری بیوی، میری ماں، میری بہن، کوئی ہوتا۔ بھائی جان مجھے فرگیٹ اباؤٹ کہ میں کس کام سے گیا تھا۔ میں نے کہا سہیل بھائی مجھے بتاؤ یہ کیا ہے؟ صحیح۔ اب انہوں نے مجھے تفصیل سے بتانا شروع کیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ جو باہر خواتین بیٹھی ہیں یہ آئی ہیں مظفر گڑھ، لیا، راجن پور، چوک اعظم، چبارہ، بورا، وہاڑی اور بہاول نگر سے۔ اتنی دور دور سے لوگ اکٹھے ہوئے۔ 21 سال پہلے آپ اندازہ لگائیں کہ جو خاتون بہاول نگر سے چلتی ہوگی، جو مظفر گڑھ سے چلتی ہوگی، 9 گھنٹے کا فاصلہ۔ بالکل۔ پہلے کچا راستہ طے کیا، پھر تانگا، گھوڑا، ریڑا کچھ بھی لے کے وہ آئی پکی سڑک تک، وہاں سے آئی جی ٹی روڈ تک، جی ٹی روڈ سے بیٹھی تو وہ آئی ملتان، ملتان سے بیٹھی چنگچی پہ، اور وہاں بھائی جان میرا دماغ جو تھا نا وہ ٹوٹل لاک ہو گیا۔ میں نے رب سے دعا فرمائی، میں کہ یا رب ذوالجلال تو خالق کائنات کا مالک ہے، تو جس سے جو چاہے کام لے سکتا ہے، مجھے ان کے ساتھ جوڑ دے۔ کیا بات ہے سر جی۔ کچھ دنوں کے بعد میں چلا گیا انگلینڈ، 29 شو میں نے کیے ایوری سنگل نائٹ۔ ٹھیک ہو گیا۔ 38 لاکھ روپے کا میں موبائل ہاسپٹل وہاں سے لے کر آیا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اللہ نے مجھ سے فیصلہ کروایا، میں آیا وہاں پر، ان بچوں کو میں نے رجسٹرڈ کرنا شروع کیا۔ 25,166 بچے پورے پنجاب کے اندر۔ اوکے۔ ان کو رجسٹرڈ کر دیا، ان کے روٹ بنا دیے۔ دوستوں کے ساتھ میں نے جس سے بھی میں نے کہا، خوشاب کے میرے ایک دوست تھے بڑے پیارے، ان سے میں نے انہوں نے کہا ایک ہاسپٹل پورا میرا، تو کسی دوست نے نہیں کہا 2 لاکھ 1 لاکھ 5,000 3500، انہوں نے کہا ہاسپٹل لائیں گے ہاسپٹل، اور موبائل ہاسپٹل جوڑے، ان کو رجسٹرڈ کیا، روٹس بنائے، ان ماؤں کے آگے ہاتھ جوڑے کہ اب آپ نے نہیں آنا، نو نو نو۔
اب موبائل وین آئے گی آپ کے پاس, دروازے پہ آئے گی, نوک کرے گی, بچہ لے گی, بلڈ لگائے گی, واپس کرے گی. واہ, ایک سینٹر وہ تھا جی پورے پنجاب میں. ٹھیک ہے, منو بھائی کو اللہ پاک جنت الفردوس عطا فرمائے. سندس فاؤنڈیشن, فاطمہ میموریل, فاطمید, النور, الریاض, ریاض منصور, جڑتے 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 27 سینٹر اس وقت ہمارے پورے پنجاب میں کمپلیٹ ہے, اور کوئی میرا بچہ 1.5 گھنٹے سے زیادہ فاصلے پہ نہیں ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور یہ جب ایک بچے کا پروسیجر ہوتا ہے یہ کتنی دیر لگتی ہے؟ سر جی 2.5 گھنٹے تو لگتے ہیں. 2.5 گھنٹے. اور کتنی دیر کے بعد ہوتا ہے؟ 12 سے 18 دن میں. 12 سے مطلب ایک مہینے میں رفلی 2 دفعہ ایک بچے 2 مہینے میں 3 مرتبہ. 2 مہینے میں 3 دفعہ ان کی زندگی بلڈ ہے. ٹھیک ہے سر جی بڑی کوشش ہو رہی ہے, محنت ہو رہی ہے, لیکن اکیلا لگا پڑا ہوں, اکیلا لگا پڑا ہوں. اللہ اور اللہ کے رسول کے ہاں جب بھی میں پیش ہوتا ہوں تو میں دعا کرتا ہوں یا رب ذوالجلال ایک بندہ اور ٹکرا دے میرے اس. واہ واہ واہ. دعاؤں کا سلسلہ ایسا مضبوط اور پاورفل ہے آپ کا. اگر آپ کوئی دعا کرتے ہیں نا جی تو وہ آسمان کی طرف بڑھتی ہے, تو اس کے درمیان رکاوٹ صرف ایک چیز لا سکتی ہے. آپ کی ماں ناراض ہو آپ سے, آپ کا باپ ناراض ہو آپ سے, صحیح, اور آپ کا ہمسایہ ناراض ہو آپ سے. اگر یہ 3 کریکٹر آپ سے ناراض ہے نا جی, آپ کی دعا آسمان اور زمین کے درمیان میں معلق ہو جائے گی. بالکل ایسے ہی ہے. آپ اپنے ہمسائے کو منا لیں, آپ اپنے باپ کو منا لیں, آپ اپنی ماں کو منا لیں سپیڈ سے. ہم نے اپنے معاشرے میں ان تینوں کو ناراض نہیں کیا ہوا سر. ان ربی لسمیع الدعا, اللہ دعائیں سننے والا ہے. بے شک اللہ تک پہنچنے کی بات ہے سر. تو اگر آپ آج سمجھتے ہیں کہ میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی, تو آپ اپنے ہمسائے کو منا لیں, آپ اپنے باپ کو اپنی ماں کو منا لیں, تو دعا گئی. سر بھائی ہمسائے کو تو تب منائیں گے نا اگر ہمسائے سے کوئی اس کو جان پہچان ہوگی. اب تو دیکھیں نا, میں کہتا ہوں پہلے ہوتا تھا کہتے تھے خون ادھر سفید ہو گیا ہے, اب میں نے ایک نئی ٹرم دی ہے, میں کہتا ہوں ادھر خون بیبی پنک ہو گیا ہے. کہ اب تو مطلب جان پہچان اسی طرح اسلام دو کی حد تک ہی رہ گئی ہے. ٹھیک ہے, تو اب تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے نا کون کیا ہے, کس طرح چل رہا ہے. تو پھر اللہ سے اگر رابطہ نہیں ہے تو پھر بے شک ایسی ہے. تو علیم صاحب کیسے آپ کے ساتھ جڑے؟ ہمارے ایک دوست ہے محمود بٹ صاحب, اللہ پاک ان کو بھی جنت الفردوس عطا فرمائے. محمود بٹ صاحب اور میں سندس میں دونوں ایک ساتھ تھے. ٹھیک ہے. تو محمود بٹ صاحب لے کے آئے علیم ڈار صاحب کو سندس. صحیح. بڑے سمجھدار آدمی ہیں وہ, بڑے جینیس انسان ہیں, اور اللہ کے رسول کے بہت ہی قریب ہیں ماشاءاللہ. بڑے ایماندار آدمی. انہوں نے پہلا سوال یہ کیا کہ یہ سارا کچھ تو ٹھیک ہے, آپ کو مشکل کہاں ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے. انہوں نے کہا جی مشکل صرف بلڈ لانا مشکل ہوتا ہے, لوگ بلڈ نہیں دیتے. صحیح ہے, ارینج کرنا مشکل ہے, ڈرتے ہیں لوگ, یقین بھی نہیں رکھتے. انہوں نے کہا جی کہ بلڈ کی ذمہ داری میری. ٹھیک ہے. میری طرف دیکھا تو انہوں نے کہا آپ اگر میرے ساتھ ہوں تو میں ان بچوں کو ان کی ضرورت سے 1 دن پہلے بلڈ لے آؤں. ویری گڈ. مجھے فوراً ہی پتہ چل گیا کہ میرے رب نے میری دعا قبول فرمائی. ماشاءاللہ. سر جی 1.5 مہینے کے اندر پہلا سینٹر بلڈ ٹھوکر نیاز بے. ٹھیک ہے. پہلا سینٹر 1.5 مہینے کے اندر انہوں نے سینٹر بنایا, سٹاف ریڈی کیا, کالج, یونیورسٹیاں, جم خانے, کمرشل پلازے, فیکٹریاں. ایک کال ہوتی ہے ہماری کہ بھئی وہاں آ جاؤ. ٹھیک ہے. گئے بھائی جان, ایک بندے نے ہمیں نہیں زندگی میں کبھی یاد کہ کسی بندے کو ہم نے کہا کہ ہم نے یہاں کیمپ لگانا ہے بلڈ لینا ہے, اس نے کہا کہ بھائی جان نہیں. صحیح صحیح. انہوں نے کہا سر اس سے زیادہ میرے لیے کیا اللہ کی طرف سے عزت ہو سکتی ہے کہ اللہ نے آپ کو میری طرف بھیجا ہے. بالکل. اور ماشاءاللہ دونوں ستارے پاکستان کے, کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں, آپ اللہ ان کے دل میں ڈال دے. بالکل. میری دعا قبول ہوئی سر, علیم ڈار صاحب آ گئے. صحیح. 1.5 مہینے کے بعد سینٹر ریڈی ہوا. 1.5 سال ہوا ہے ہمارے سینٹر کو سر. ماشاءاللہ. 1.5 سال میں علیم ڈار صاحب کے دل میں یہ خیال اللہ نے پیدا کیا کہ بھی کب تک ان بچوں کو خون لگتا رہے گا, کب تک یہ بچے پیدا ہوتے رہیں گے. ان 21 سالوں میں اتنا ہم تھیلیسیمیا کے اوپر بولے ہیں
37% بچوں کی پیدائش میں کمی ہو گئی ماشاءاللہ، صرف بولنے سے، اویئرنس سے، ایجوکیشن سے سر 37% بچوں کی. لیکن زیرو تھیلیسیمیا پاکستان، تھیلیسیمیا فری پاکستان کب ہوگا یہ سوچنا ہے. بالکل صحیح. علیم ڈار صاحب گئے اسلامک یونین کے اندر جا کے انہوں نے بل پاس کرایا، پارلیمنٹ سے بل پاس کرایا کہ شادی سے پہلے دونوں کا بلڈ ٹیسٹ. زبردست زبردست. وہ لگے اور نکاح ہو جائے. اگر لگے کہ بھئی دونوں میں سے مائنر ہیں اور دونوں مائنر ہوئے تو میجر بچہ پیدا ہو جائے. ٹھیک ہے. بیٹی کا جو ہے نا جی وہ ہم نہیں لگائیں گے، بیٹے کا لگا دیں گے. اوکے. بیٹی کا اس لیے نہیں لگائیں گے کہ خدا نہ خواستہ کہیں یہ مسئلہ نہ پیدا ہو جائے کہ اس کے رشتے میں پرابلم ہو جائے کہ اس کا تو سرٹیفکیٹ لگ گیا تھا. صحیح صحیح. کیونکہ وہ کسی کی بیٹی نہیں ہے، وہ میری اور آپ کی بیٹی ہے. بالکل ایسی ہے. صحیح. اب یہ قانون پاس ہو گیا ہے الحمدللہ، اس کے اوپر امپلیمنٹ شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے. ویری سون. سر بھائی یہ بتائیے گا کہ یہ میں نے کافی دفعہ مختلف علماء سے بھی پوچھا، وہ تو اپنے حساب سے جواب دیتے ہیں. ایک عام انسان، ظاہر ہے آپ ماشاءاللہ بڑا دین کا فہم رکھتے ہیں، اللہ نے آپ کو بڑی حکمت سے نوازا ہے، اور یہ ظاہر ہے پہلے دن ہی نہیں ہوا، آپ نے اس پہ بڑی محنت کی، آہستہ 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 اللہ تعالیٰ نے اس مقام پہ پہنچایا کہ اس وقت ماشاءاللہ آپ ایک اچھی دین کی فہم رکھتے ہیں. ایک عام ہمارا نوجوان، میں ہمیشہ نوجوانوں کی بات کرتا ہوں کیونکہ دیکھیں یہ ملک ہے ہی اس وقت نوجوانوں کا نا، 65% الحمدللہ نوجوان ہے ہمارے پاس. سر وہ اگر کچھ سیکھنا چاہے، کیونکہ اگر ہم علماء کی بات کریں نا تو ہم نے تو فرقوں میں بانٹ دیا اس پورے کے پورے قوم کو. سب سے زیادہ نقصان، ہاں یہ بن جو، یہ بن جو، اس طرح نہیں پڑھنا، ایسے نہیں پڑھنا، یہ گمراہ ہو جاؤ گے، یہ ہو جاؤ گے. مطلب ہم نے کوئی ٹریک نہیں دیا. ایک عام بچہ جو یہ چاہتا ہے کہ اس پوری جو دنیا کی دوڑ ہے، دجالی میڈیا ہمارا اس وقت جو ہے فل ٹائم جوبن پہ ہے، پھر وہاں سے بچا بچایا AI کے نظریے اس وقت پورا غالب ہے ہمارے اوپر. اس میں سر ایک نوجوان بچہ کس طرح سے راہ راست پہ رہے اور دنیا کو بھی چلاتا رہے، کیونکہ بہت سارے علماء تو یہ کہتے ہیں جی ایک ہی ہو سکتا ہے، یا دین ہو سکتا ہے یا دنیا ہو سکتا ہے، تو لیکن دونوں کو لے کے تو چلنا ہے نا سر، بھوکا تو نہیں مرنا نا. دنیا، ہاں دین اور دنیا دونوں کو لے کے چلنا ہے. تو بیلنس کیسے کریٹ کیا جائے اس مشکل وقت میں؟ دین جو ہے وہ بہت ہی کم اگر آپ کے وجود کے اندر ہو تو وہ 51% ہونا چاہیے. صحیح. دنیا اگر پھنس گئے ہیں دنیا کے اندر تو 49%. ہاں 50-50 بھی وارہ نہیں کھائے گا. ٹھیک ہو گیا. بالکل صحیح ہے. جہاں بھی ذکر ہوگا نا جی تو وہ دین اور دنیا کی بھلائی کی بات ہو رہی ہوتی ہے. پہلے آئے گا دین، پھر آئے گی دنیا. صحیح. اب ہمیں دجال کی نشانیاں دیکھنی ہوں گی. دجال کی 2 نشانیاں ہیں، ایک تو اس کی ایک آنکھ ہے جو بزرگ بتاتے ہوئے آئے جی، اور دوسری وہ کروڑوں میل کا فاصلہ سیکنڈوں میں طے کرتا ہے. صحیح. اگر کیمرے اور ای میل کو ملا دیا جائے ہاں تو آپ دجال کی گرفت میں ہیں. بالکل. اگر آپ قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو ملا لیں گے، جو میرے حضور نے آخری خطبے میں کہا کہ میں آپ کے پاس قرآن چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا اور پھر تم گمراہ نہیں ہوگے. یہ تم کوئی بھی جس کو ہلکا سا بھی علم ہو، عقل ہو، اس کے اندر ذی شعور ہو تو اس کو پتہ چل رہا ہے جی کہ بھئی موبائل جو سسٹم ہے، ڈیجیٹل جو سسٹم ہے جس پہ اس وقت ہم موجود ہیں جی، اس سے 2 فوائد حاصل کیے جاتے ہیں. جی، یا اس کو آپ نیگیٹو استعمال کر لیں یا آپ اس کو پازیٹو خیر کے لیے کر لیں. بالکل. جتنی دنیا کے اندر ایجادات قیامت سے پہلے پہلے ہوتی جا رہی ہیں وہ نیگیٹو نہیں ہے. صحیح. اور وہ پازیٹو بھی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ دونوں ماڈل آپ کے سامنے آ گئے. اس کا یوز پہ آپ کیسے کر رہے ہیں، یوز آپ کیسے کر رہے ہیں. اگر تو آپ قرآن سیکھنا چاہتے ہیں موبائل سے، صحیح، تو یہ جھوٹ ہے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ آپ کو گمراہ کرے. تو سر اس میں جو اوتھینٹک اپلیکیشنز ہیں آپ اس کو بھی نہیں مانتے؟ بالکل ایبسلیوٹلی میں اس کو مانتا ہوں، لیکن سمجھنے کے لیے آپ کے پاس کیا ہے؟ سمجھنے کے لیے آپ کے پاس ہے تفسیر اور ترجمہ. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. اب وہ آپ سن رہے ہیں، سماعت اور آپ کا ویژول، یہ دونوں کی فریکوینسی جب تک میچ نہیں ہوگی آپ کو کوئی بات سمجھ آ نہیں سکتی. لیکن یہی تو میں کہہ رہا ہوں دونوں بھی اویلیبل ہے نا اپلیکیشن پہ، آپ سن بھی رہے ہو اور دیکھ بھی رہے، پڑھ بھی رہے ہو ساتھ ساتھ. اوکے ہو گیا، ویل ڈن.
یہ سب سے باریک لائن ہے جو آپ نے بولی، آج تک کبھی کسی نے یہ لائن نہیں بولی بھی، سب کچھ ہے تو اس میں ہی. موبائل کی ہاتھ کے اندر فیوز و برکات اور قرآن کریم کی اپنے آپ کے ہاتھ کے اندر فیوز و برکات زمین آسمان کا فرق ہوگا سر. اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں، کوئی شک ہی نہیں. ٹھیک ہے جی. آپ ایک ایسے روم کے اندر موجود ہیں جہاں پر قرآن پڑھا ہے، نماز پڑھنے کی جگہ ہے، پاک صاف جگہ ہے، آپ کے سامنے قرآن رکھا ہوا ہے، اور آپ اگر اپنے اوپر مہربانی کرنا چاہتے ہیں تو آپ، بہت ساری کتابیں دنیا میں موجود ہیں، لیکن ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو اللہ جنت الفرد، میرے خیال سے وہ جنت کے بہت ہی اعلیٰ مقام میں ہوں گے انشاءاللہ. جتنی انہوں نے اس 100 سال کے اندر اگر کسی شخص نے قرآن کی خدمت کی ہے تو وہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب. بالکل ایسی. وہ جاتے جاتے ایک آسان قرآن چھوڑ کے گئے ہیں، اس کو آپ اگر بڑی محبت کے ساتھ پڑھ لیں، آپ وہ ایک لے لیں نسخہ. اور مولانا مودودی صاحب کا جو میں نے بہت سارا شروع میں پڑھتا تھا تو اس کی بھی بڑی آسانی سے سمجھ آتی تھی. ترجمے اور بھی بہت ہیں، آپ کو موبائل پہ بھی مل جائیں گے، لیکن آپ اس کو تحقیق کرنے کے تحقیق کے بغیر اپنے اوپر لاگو نہ کریں. ٹھیک ہے. کہی ہوئی بات، سنی ہوئی بات، تحقیق کی ہوئی بات میں زمین آسمان کا فرق. سر لیکن یہ تو تب آئے گا نا جب وژڈم اللہ تعالیٰ عطا کر دے گا. شروع میں تو دیکھیں آپ کو بیسک چیزیں نہیں نا پتا. ابھی تو میں تو یہ بات ہی نوجوانوں کے لیے کر رہا ہوں کہ وہ تو ابھی آ رہے ہیں اس ٹریک کے اوپر. آج کا افتخار ٹھاکر یہ بات اس لیے کر رہا ہے کیونکہ ان کے پاس ایک وژڈم آ گیا ہے. کتنا عرصہ آپ نے لگایا اس چیز کے اندر. ایک نوجوان بچہ جو ابھی اپنی انگلش، کیمسٹری، میتھ، فزکس کی ٹینشنوں میں پڑا ہوا ہے، ساتھ اس کو اے آئی کی ٹینشنیں ہیں، اچھا پھر اس کو سوسائٹی کا پریشر بھی، پتہ ڈالر بھی کما کے لے آ. تو وہاں پہ اگر وہ کوئی راستے میں آنا چاہتا ہے یا کوئی سیکھنا چاہتا ہے تو اس کو تو سر آہستہ آہستہ چلنا ہے. اگر ہم اس کو یہ کہہ دیں گے بھائی تم نے صرف کتاب والے ہی قرآن کو پڑھنا ہے تو ہم نے اس کے لیے سر مشکل نہیں تھوڑی سی کھڑی کر دی، کیونکہ اس کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے آج کے بچے کے پاس. 5 منٹ بھی نہیں دے سکتا. نہیں دیکھیں ہم اگر آسانی پیدا کریں گے کامیابی کے لیے 24 گھنٹے لگاتے ہیں. بالکل کامیابی کے لیے لگاتے ہیں. بے شک. تو جو اصل کامیابی ہے اس کے لیے 5 منٹ بھی نہیں ہے. یہی تو پرابلم ہے. دیکھیں اسی کو تو کہہ رہے دجالی میڈیا کہ ان کا اس وقت ہمارے اوپر حاوی ہیں وہ لوگ. بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ تحقیق کرتے ہیں اس بات کی تو پھر تو اس کے لیے کوئی اتنا ٹائم تو چاہیے ہی نہیں. آپ اس سے پڑھ لیں، آپ اس سے سن لیں، آپ اس سے سیکھ لیں، آپ اس سے سمجھ لیں، لیکن آپ گھر تو کبھی جاتے ہی ہیں. بالکل بالکل. اپنے گھر کے اندر اگر کسی بندے نے ایسی جگہ نہیں بنائی ہوئی فیوز و برکات کے لیے، اللہ سے تعلق رکھنے کے لیے، تو پھر اس بات، جب بھی میں نے پڑھا نا جی کہ آپ کو نماز کی فرصت نہیں، تعجب ہے. یعنی میں اس بندے کو، سر وہ تو آپشن ہی نہیں ہے نا. سر میں اپنی نسلوں کو بھی یہ کہہ کے جاؤں گا کہ جس بندے نے یہ بات کہی ہے نا جی، اس کو روز ایک دفعہ اس کے حق میں دعا ضرور کریں کہ اتنی خوبصورت لائن ہے. اور اگر آپ کے پاس تحقیق کا ٹائم نہیں ہے، آپ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جڑ نہیں رہے، تو بھئی تعجب ہے. کامیابی کے لیے نہیں جڑ رہے. بالکل ایسے ہی ہے. بھاگ تو کامیابی کے لیے رہا ہے ہر بندہ. اور ایک اور بھی اس میں نا دوسرا اینگل یہ بھی ہے جہاں پہ ہم نے یہ کہا کہ یہ آسانی ہے، یہ فتنہ بھی ہے سر. اس وقت جتنی یہودی لوبی ہے وہ اس چیز پہ بھی کام کر رہے ہیں. اور مطلب میں نے ذاتی طور پہ تو مشاہدہ نہیں کیا، لیکن کچھ ویڈیوز میرے سامنے سے گزری ہیں کہ جہاں پہ اپلیکیشنز میں رد و بدل کی گئی ہے. تو وہ وہی بات جس بندے کے پاس، ہاں بالکل، اگر میں آپ گواہ ہوں اس بات کا. ہمارے اوپر جو ہے یہود و نصارہ نے اتنی محنت کی ہے بالکل کہ وہ اپنی کمائی کا ہو سکتا ہے 70% ہمارے اوپر لگاتے ہیں. بے شک ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کی دنیا میں آنے کا مشن ہے ہی یہ سے کہ جب میرے رب نے کہا الا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، یہ آیت جب آئی ان کو سمجھ آئی ہے نا جی، تو اس کے بعد تو انہوں نے اپنی زندگیاں، اپنا مال سارا کا سارا جو ہے وہ ہمارے اوپر لگا دیا کہ یہ بھٹک جائیں کسی طرح اس بات سے. تو بھائی وہ اپنا کام کریں، آپ تو اپنا کام کریں نا. بالکل ایسے ہی. آپ قرآن کے ساتھ جڑے رہیں، آپ اس کو پشت پہ نہ ڈالیں. رہنما چیز ہوتی ہے جو آپ کے فرنٹ پہ جا رہی ہو. آپ کہتے ہیں کہ بھئی میرے پیچھے پیچھے آئیں ذرا، کیونکہ میں نے پتا کتنے جانا. تو ہمارا جب رہنما ہے ہی قرآن، تو قرآن کو آگے رکھ لیں. واہ 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 واہ، سارا کچھ آسان ہو جائے گا. سر میں نے ایسے بہت سارے گھر دیکھے ہیں جنہوں نے قرآن ایسی جگہ پہ رکھا ہوا ہے کہ کانڈ نہ ہو جائے کدھر.
ہاں اچھا، یہ بالکل پرانے وقتوں میں تو بڑا اس چیز کا اہتمام کیا جاتا تھا کہ کسی بیک نہ آپ کی چلی جائے، ایون نماز کے دوران یا باقی اور جتنی بھی مقدس کتابیں ہیں ان کے لیے بھی، ایون حدیث وغیرہ کی کتابوں کو بھی بڑا اہتمام کیا یار جاتا تو تھا۔ پھر وہ لفظ کیوں کہتے ہیں کہ یار میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا کیونکہ میرے کانڈ تے میرے پرا کھلوتے ہیں، میرے کانڈ تے میرا پیو کھلوتا ہے۔ یہ تو ان کو سمجھ آنی چاہیے نا۔ اچھا سر، موٹیویشن کے لیے ذرا یہ بتائیے گا، کب آپ اس طرف آئے دین کی طرف، کب لگے اور اس کو کب ایک چاہت سے سیکھنا شروع کیا؟ ویسے تو انسان بچپن سے ہی سیکھتا ہے، ایز اے مسلم اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہم پہ کہ ہم سب سے مسلمان پہلے تو گھرانے میری میں ماں پیدا تھی، ہوئے۔ میری ماں تھی سب سے پہلے، ٹھیک ہے۔ قرآن پڑھاتی تھی، بڑی میں نے مار کھائی، میں نے زندگی میں اتنی مار کبھی نہیں کھائی جتنی میں نے اپنی ماں، میرے گھر کے سارے جوتے جو اس دور میں تھے نا جی وہ سارے مجھ پہ ہی ٹوٹے۔ کوئی ہڈی پسلی بھی ٹوٹی؟ ایڈا پکا ہے ایسا اچھا شروع تو یہاں جی، کیونکہ شروع تو مزدور پارٹی سے ٹھیک ہے۔ ماں نے مجھے بہت مارا، قرآن کے لیے؟ قرآن کے لیے بڑا مارا۔ پھر اس کے بعد میں حافظ عثمان صاحب اللہ پاک جنت الفردوس عطا فرمائے، مرکزی جامع مسجد میاں چنو کے وہ بزرگ تھے، وہ میری ماں تو بھی اگے نکل گئے۔ اچھا۔ وہ میرے اتنا سوٹیاں پھنسا دیتے اور اور ایسے دباتے، اور ایک ہاتھ سے وہ دباتے دوسرے ہاتھ سے وہ چپیڑے مارتے۔ جہاں سے بھولا ہوں نا پھر وہیں سے شروع کرنا ہے، یعنی شروع سے۔ اب راستہ تو نظر آتا تھا کہ حقیقت صحیح روشنی والا راستہ یہی ہے۔ پھر جواد وسیم صاحب میری زندگی میں آئے۔ ٹھیک ہے۔ جواد وسیم صاحب نے مجھے جوڑا مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ۔ جواد وسیم صاحب جو آپ کے اسٹیج جی سر، کے ساتھی ہیں، بالکل۔ عرفان ہاشمی صاحب، سہیل احمد صاحب، انور علی صاحب، کوڈو صاحب، منظر امین صاحب، انہوں نے مجھے جوڑا مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ۔ ٹھیک ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب سے میرا واسطہ جا پڑا مولانا جمشید صاحب سے، بالکل ٹھیک ہے، جو امیر تھے رائے ونڈ کے، جو بالکل، امیر تھے۔ بالکل۔ پھر ان کے بیٹے مولانا خورشید صاحب، پھر ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو میں فین ہوا، ٹھیک ہے، ان کو میں نے پڑھا۔ مولانا سعد صاحب کو بھی میں نے سنا، انڈیا کے جو امیر ہیں۔ پھر ان بزرگوں کی تلاش مجھے ہونے لگی، صحیح۔ پھر وہ لنک سے لنک ملتا رہا۔ پھر مجھے لگا کہ بھئی بجائے کہ میں بھاگ بھاگ کے ان لوگوں کے پاس جا رہا ہوں، یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ تو کہتے ہیں قرآن چراغ ہے، روشنی ہے، نور ہے۔ پھر میں نے قرآن کی تحقیق شروع کی۔ پھر مجھے دیکھ اللہ کا نظام ہے کہ جب میں نے قرآن کی تحقیق شروع کی، اس کو پڑھنا شروع کیا، تو میں جہاں جاتا تھا نا، جو پہلے مجھے پرفیوم دیتے تھے، جو مجھے شرٹ دیتے تھے، جو مجھے شوز گفٹ کرتے تھے، وہ مجھے قرآن کے نسخے گفٹ کرنے لگ گئے۔ اللہ اکبر۔ وہ ساری چیزیں جب اکٹھی ہوتی گئی نا جی، تو پھر میں ہر ایک چیز کو الگ الگ وقت میں رکھ کے پڑھتا تھا کہ بھی یہ کیا کہتا ہے، یہ کیا کہتا ہے، یہ کیا کہتا ہے۔ پھر ان ساری چیزوں میں جو مجھے لگتا تھا کہ ایک پوائنٹ کے اوپر ہیں تو اس کو میں اپنا لیتا، ٹھیک ہے، اس کو میں سمجھ لیتا، اس کو میں پڑھ لیتا۔ مطلب آسانی اگر میں کروں یہاں پہ، تو آپ نے مختلف مکتبہ فقہ کے ساتھ کنیکٹ سارے پڑھے سر میں، اور پھر آپ کو اللہ نے وژڈم دیا، اور پھر آپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہاں یار یہ چیز مجھے بہتر لگ رہی ہے، اپنے اس کے حساب سے۔ ہاں، کسی کے ساتھ نہ ناراضگی کا اظہار کیا، نہ اس کو برا جانا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ وہ بھی میرے اللہ کی بات کر رہا ہے، وہ بھی میرے ہی اللہ کی بات کر رہا ہے۔ انداز اس کا، انداز اس کا، انداز اس کا، تحقیق اپنی اپنی ہے، لیکن ان میں سے جو پازیٹیو چیزیں تھیں سب کی سب، وہ میں نے ایک طرف کر لی، بالکل صحیح، اور اس کے اوپر زندگی گزارنا شروع کی۔ اور زیادہ ہے بھی پازیٹیو ہی ہے، یہ چند ایک چیزیں جس کے اوپر اختلافی سر 1% شاید نیگیٹیوٹی ہے، لیکن یہ تو ہے نا، وہ سو کالڈ جنہوں نے اپنی صرف ریلیں چمکانی ہے یا ویورز بڑھانے، انہوں نے اس کو زیادہ خراب کیا ہوا ہے۔ اصل اگر دیکھا جائے تو بڑا چھوٹی سی 1% ہے جس کے اوپر آپ کا اجتماعی اختلاف ہے، ادروائز تو ساری چیزیں کامن ہے اور اس میں مسئلہ کوئی بھی نہیں ہے۔ انہوں نے دوسروں کے اوپر نہیں ظلم کیا، ہاں، اپنے آپ پہ، اس نے اپنے آپ پر ظلم۔ تو لیکن سر وہ اتنے لوگوں کو جو گمراہ کیے، اس کے تو ذمہ داری پھر انہیں پہ آتی ہے نا، انہیں پہ آئے گی سر۔ ہاں بالکل، وہ جو بھی گمراہی والا کام کریں گے، جو اس کا ذمہ دار ہے وہ شخص۔ یقین کریں آپ مجھ سے زیادہ نوجوانوں سے ملاقات کرتے ہیں، آپ دیکھیں اس وقت نوجوان آپ کا بھٹکا ہوا ہے، اس بیچارے کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ میں کس کو سیکھوں۔ جس کی طرف جاتا ہے 4 دن بعد اس کے خلاف کوئی بات آ جاتی ہے، وہ دوسری طرف جاتا ہے، ادھر وہ کہتا ہے نہیں جی وہ ٹھیک ہے، وہ خراب ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے اپنے جو مسئلے کا اس کو فالو کریں، بٹ دوسرے کو تو غلط نہ کہیں۔ اب یہ جو ہم مناظرے کے نام پہ جو ہو رہا ہے، وہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ پہلے تو چلے وہ ہوتا تھا بند کمروں میں، اب وہ کیمروں کے آگے ہو رہا ہے۔ اب وہ کوئی بھی
چلے مسلمان تو چھوڑ دیں خیر بھائی، اگر کوئی نان مسلم بھی دیکھ لے گا نا، وہ زندگی میں کبھی نہیں کہے گا کہ میں نے اس طرف آنا ہے. تو یہ غلط چیزیں تو ہو رہی ہے، اس کو روکنا ضروری ہے میرا خیال میں گورنمنٹ لیول پہ. وہ اپنی محنت کریں، ہم اپنی محنت کریں. ہاں بالکل، یہ بھی ہمیں اس پہ محنت کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے.